السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته۔ اللهم لك الحمد أنت هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا أعطيتنا۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم۔ اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك۔ اللهم اجعل حبك حب إلي من أنفسنا وأموالنا وأهلنا ومن الماء البارد۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منهم أحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ رب عنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكرنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا۔ ربنا جعلنا لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك متواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا۔ ربنا تقبل توبتنا، ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد لساننا واسلل سخيمة قلوبنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام۔ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللهم يا قاضي الحاجات
اقضِ حاجاتنا وکل حاجات المسلمین والمسلمات اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج ہماری سورۃ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک آج ہمارا لیسن ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ لفظی ترجمہ: یا ایہا الناس، یا ایہا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ستقو تم سب ڈرو، ربکم اپنے رب سے، ربکم الذی جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ ایک جان سے، وخلق اور اس نے پیدا کیا، منہا اس جان سے، زوجہا اس کا جوڑا، وبث اور اس نے پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالاً کثیراً بہت سارے مرد، کثیرم و نساء اور بہت ساری عورتیں، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے، الذی جس کا، تساءلون تم سب ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، بہ اس کے ذریعے، والارحام اور رشتوں کو توڑنے سے بھی ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، کان ہے، علیکم تم پر، رقیبہ نگرانی کرنے والا، وآتوا الیتامی اور تم دو سب یتیموں کو، اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا اور تم سب بدلو، اور مت تم سب بدلو، الخبیثہ تتبدل الخبیثہ برے کو، بالطیب اچھے سے، ولا تأکلوا اموالہم اور نہ تم سب کھاؤ، اموالہم ان کے مال، الی اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، انہو بے شک یہ، کانا ہے، ہوبن کبیرہ گناہ بہت بڑا، وَإِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تم سب ڈرو، اللہ تقسطوا یہ کہ تم سب نا انصاف کر سکو گے، فی الیتامی یتیم لڑکیوں کے معاملے میں، فانکحوا تو تم سب نکاح کرو، ما طاب لکم جو بھلی لگیں تمہیں، من النساء دوسری عورتوں میں سے، مثنا دو دو، وثلاثہ اور تین تین، ورباع اور چار چار، فَإِنْ خِفْتُمْ اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا یہ کہ نہ تم سب عدل کر سکو گے، فواحدۃ تو ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت یا لونڈی جس کے مالک بنے ہیں، ایمانکم تمہارے ہاتھ، ذالک ادنا یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولوا یہ کہ تم سب بے انصافی کر سکو، نہ بے انصافی کر سکو، وآتوا النساء اور دو عورتوں کو، صدقاتہن ان کے مہر، نہلہ خوشی کے ساتھ، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ اگر وہ خوشی سے چھوڑ دیں، لکم تمہارے لیے، عن شیئن کچھ حصہ، منہ اس سے، نفساً از خود، فَكُلُوهُ تو تم سب کھاؤ اسے، ہنیئا مریہ مزے سے اور بغیر روک ٹوک کے، ولا تؤتوا السفہاء اور مت سب تم دو نادان لوگوں کو، اموالکم اپنے مال، التی وہ جنہیں، جعل اللہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، قیاماً قیام کا ذریعہ یا سہارا، قیاماً ورزقوہم اور تم سب کھلاؤ انہیں، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور تم سب پہناؤ انہیں،
وقولو اور تم سب کہو لہم ان سے قولا معروفا اچھی بات، وابتلوا الیتاما اور تم سب آزمائش کرتے رہو یتیموں کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغوا جب وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُمْ پھر اگر تم پاؤ منہم ان میں سے رشدن سمجھداری، فَادْفَعُوا تو تم سب حوالے کر دو الیہم ان کی طرف اموالہم ان کے مال، وَلَا تَأْكُلُوهَا اور تم سب مت کھاؤ اسے، اسرافم و بدارن فضول خرچی کر کے اور جلدی جلدی میں، این یکبرو یہ کہ وہ سب بڑے ہو جائیں، ومن کان غنیا اور جو کوئی ہو مالدار، فلیستعفف تو چاہیے کہ وہ بچا رہے، ومن کان فقیرا اور جو کوئی ہے غریب، فلیأکل تو چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروفی جائز طریقے سے، فَإِذَا اور جب تم حوالے کرنے لگو الیہم ان کی طرف اموالہم ان کے مال، فَأَشْهِدُوا تو تم سب گواہ بنا لو علیہم ان پر، وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ تعالی حسیبا حساب لینے والا، للرجال مردوں کا نصیب حصہ ہے، مما اس مال سے جو ترک الوالدانی چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، وللنساء اور عورتوں کا نصیب حصہ ہے، نصیب مما ترکا اس مال سے جو چھوڑ جائیں الوالدانی والدین، والاقربون اور قریبی رشتہ دار، مما قلّا اس سے جو تھوڑا ہو، منہ اس سے، او کثر یا زیادہ ہو، نصیباً مفروضہ یہ حصہ ہے مقرر کیا ہوا اللہ تعالی کی طرف سے، وَإِذَا اور جب حضر القسمت آ جائیں وراثت کی تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابت والے، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مساکین، فارزقوہم تو تم سب کچھ دے دو انہیں، منہ اس میں سے، وقولوا لہم اور کہو بات کرو ان سب کے لیے، قولا معروفا بات اچھی، ولیخشى الذین چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا اگر وہ سب خود چھوڑ جائیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا اولاد کمزور اور ناتواں، خافوا علیہم وہ سب ڈریں ان پر، فلیتقوا اللہ پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ تعالیٰ سے، ولیقولوا اور چاہیے کہ وہ سب بات کریں، قولا سدیدا سیدھی اور سچی بات، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یأکلون کھاتے ہیں، اموال الیتامی یتیموں کے مال، ظلمن ظلم کرتے ہوئے، انما در حقیقت یأکلون وہ سب بھرتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا آگ، وسیصلون اور ان قریب سب وہ داخل ہوں گے، سعیرا بھٹکتی ہوئی آگ میں۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی۔ أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نساء مدنی صورتوں میں سے ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورۃ نساء کے نزول کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی۔ تو نساء کا مطلب کیا ہے؟ عورتیں۔ تو اس سورت کا نام جو ہے وہ عورتوں کے نام سے سبحان اللہ رکھا گیا ہے، اور کیونکہ اس صورت میں عورتوں کے کثرت کے ساتھ احکامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اسے سورت نساء کہتے ہیں، اور اسے نساء الکبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سورت طلاق میں بھی عورتوں کے احکامات کا ذکر ہے، اس کو نساء الصغریٰ بھی کہا جاتا ہے۔
تو سورہ نساء میں بہت سارے ٹاپک پہ جو ہیں وہ باتیں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ باتیں کی ہیں۔ نوٹ کرنے والی بات ہے، آپ نوٹ کیجئے کہ کتنے ٹاپک جو ہیں وہ اس میں آئیں گے۔ سب سے پہلے خاندانی مسائل کا ذکر ہے، اور نمبر 2 پر اجتماعی مسائل کا ذکر ہے، یعنی معاشرے کی تشکیل کے جو مسائل ہیں ان کی وضاحت ملے گی۔ نمبر 3 انسانی معاشرے کے ساتھ اسلام کا ربط اور تعلق۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے خوف اور تقوی کا ذکر ہے اس میں۔ نمبر 5 ایک عورت کے بیٹی، ماں، بہن اور بیوی کی حیثیت میں زندگی گزارنے کے احکامات۔ نمبر 6 زوجین کے باہمی حقوق کی تفصیل۔ نمبر 7 وراثت، نکاح، رضاعت اور طلاق اور زوجین کے درمیان باہمی اختلافات کے احکامات۔ نمبر 8 مرد کی عورت پر حاکمیت اور اس کا سبب۔ نمبر 9 امور سلطنت کا سر انجام دینا، جنگ، نماز، اس میں امور سلطنت کا انجام دینا، جنگ کا ذکر ہے، اور نماز قصر کے مسائل ہیں، اور نماز خوف کے احکامات جو ہیں وہ ہمیں سورۃ نساء میں ملیں گے۔ اور 10واں ٹاپک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے، اور 11واں ٹاپک جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے عقیدے کو اللہ رب العزت نے اس صورت میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور ان کا آسمان پر زندہ اٹھایا جانا اور پھر ان کا دوبارہ نازل ہونا جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اتنے ٹاپک پہ یہ سورت جو ہے وہ مشتمل ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ایہا الناس اتقو، ڈرو اپنے رب سے، خلقکم، کاف تقو کا روٹ ہوگا کاف واو یا وقایا سے، تمہارے اپنے رب سے، خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ سب لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کو جو ہے وہ ایک ہی برادری اور ایک ہی خاندان کے افراد جو ہیں وہ قرار دیے ہیں یہاں پر، اور اسی لحاظ سے جس طرح خاندانوں میں آپس میں خیر خواہی اور ہمدردی ہے، اسی طرح پوری انسانیت میں بھی ہمدردی اور خیر خواہی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے حکموں کو بجا لانے کا ہمیں حکم دیا، اور جو اللہ نے احکامات منع کیے ہیں اس سے ہمیں منع ہونے کا بھی حکم ملتا ہے۔ اسی لیے کسی کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو حقیر سمجھ کر اس پر ظلم اور زیادتی کرے، بلکہ سب کے حقوق کا خیال رکھنا ہر ایک پر جو ہے وہ فرض ہے۔ اور کیونکہ اللہ کی مخلوق پر ظلم و ستم کرنے والا جو ہے وہ اللہ کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق جو ہے، جتنے بھی لاتعداد انسان ہیں ان کی تخلیق اصل میں ابو البشر، ہمارے جو باپ ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، ان سے کی، اور پھر سب کو پھر جو ہے اپنے جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ان کو یہی حکم دیا ہے کہ تکبر اور فخر نہ کرو، بلکہ باہمی اتفاق اور اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرو، تاکہ انسان جب اپنے مالک اور خالق کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے ممتاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے فوقیت جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا جو بنایا ہے مخلوق، وہ انسان ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا ہی قیمتی جو ہے وہ دنیا میں بنا کر بھیجا ہے، جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا باپ ایک ہے، ان اباکم واحد و ان دینکم واحد، ابوکم آدم و آدم خلق من تراب، بے شک تمہارا باپ ایک ہے، تمہارا دین بھی ایک ہے، تمہارے باپ آدم علیہ السلام ہیں اور انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اس سے اس کا جوڑا یا اس کی بیوی کو. یعنی تمام بنی نوع انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سیدہ حوا علیہ السلام جو کہ ہماری ماں ہیں، ان کو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی یعنی لیفٹ رب سے جو تھا وہ پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام سے حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، تو جب بیدار ہوئے تو انہوں نے سیدہ حوا کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وصیت مانو، عورتوں سے بھلائی کرتے رہو، کیونکہ وہ لیفٹ رب سے یعنی بائیں پسلی سے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. میری وصیت کو مانو اور عورتوں سے بھلائی کرتے رہو، کیونکہ عورت کی تخلیق جو ہے وہ پسلی سے ہوئی ہے، اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ جو ہے وہ اوپر والا ہوتا ہے. دیکھا نا سب نے، وہ جو جس کو ہم دوسرے لفظوں میں ایک چامپ بھی کہتے ہیں، اس کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہوتا ہے. اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے، اگر یوں ہی ٹیڑھی چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی. لہٰذا وصیت مانو اور عورتوں سے حسن سلوک کرو، اور اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہے. یعنی ان کے ساتھ اگر موافقت نہیں کرو گے تو گھر ٹوٹ جائے گا، طلاق ہو جائے گی. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ عورتوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت پیدا ہی ٹیڑھی ہوئی ہے، ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے. اسی لیے اس کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، اپنے مطابق بہت زیادہ ڈھالنے کی کوشش کرو گے تو نبھا نہیں کر سکو گے. وَبَثَّ مِنْهُمَا، با سا سا اس کا روٹ ہوگا، ان دونوں سے رجالاً کثیراً ونساءً، بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے پھیلا دی. یعنی انسانی نسل کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی دنیا جو ہے وہ آگے سے آگے جو ہے وہ پھیلا دی. حقیقت میں جو ماں باپ ہیں وہ یہی دونوں ہیں. پھر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کے رنگ دیے، مزاج دیے، طبیعتیں ہر انسان کی مختلف ہیں، لیکن اصل میں ایک ہی ہیں. اور کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اور اماں حوا جو ہیں وہ تمام انسانوں کی ماں ہیں، اور ان دونوں سے ہی جو ہے آگے مخلوق جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. ان کے بچے پیدا ہوئے، پھر آگے ان کے، پھر آگے ان کے، اور آگے ان کے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی بقا کا سلسلہ جو ہے وہ زوجین سے بنایا، اگرچہ پوری انسانیت کے ماں باپ جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ عاشری اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری زمین سے لی گئی ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا زمین کی مناسبت سے اولاد آدم میں سے کچھ سرخ رنگ کی ہے، کچھ سفید ہے، کچھ سیاہ بھی ہیں، اور کچھ معتدل رنگت کے بھی حامل ہیں. اس طرح بعض جو ہیں وہ نرم مزاج ہیں، بعض ترش مزاج ہیں، بعض معتدل مزاج کے حامل ہیں، بعض مومن ہیں، اور بعض جو ہیں وہ ان میں سے کافر ہیں. یعنی جیسی جیسی مٹی تھی ویسے ویسے انسان بھی جو تھے وہ ویسے ہی پیدا ہوئے. کسی کا مزاج کس قسم کا ہے، کسی کا مزاج کس قسم کا ہے. تو یہ سارا اختلافات جو ہے وہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سے جو تھی وہ ایک مٹھی آدم علیہ السلام کی پیدا کرنے کے لیے لی تھی، جس کی مناسبت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ ذات پاک، تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس کے نام کا تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری سے. تو کیونکہ اللہ رب العزت کا خوف جو ہے وہ انسان کے دل کو نرم کر دیتا ہے، تو اسی لیے لوگ اللہ کا نام لے کر یا اس کے نام کی قسمیں دے کر جو ہیں وہ ایک دوسرے سے رحم و کرم کی جو ہے وہ شفقت کی درخواست کرتے ہیں. جیسے کوئی کہے کہ اللہ سے ڈر جا، تو میرے ساتھ برا سلوک نہ کر. اللہ کا ڈر
جو ہے وہ تجھے نہیں ہے کہ تو میرا حق مار رہا ہے، انسان ہمیشہ اپنے رب کا واسطہ جو ہے وہ بیچ میں ڈالتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، ڈرو اس ذات سے جس کے نام کے ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری سے بھی ڈرو، تاکہ انسان کے اندر جو ہے وہ انسان باہمی قرابت داری کا جو ہے وہ خیال رکھے، اور حقوق کی ادائیگی میں جو ہے وہ کوتاہی نہ کرے۔ یعنی وہ رشتہ داری خواہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے ہو، تو رشتہ داری کا پاس کرنا جو ہے یا پاسداری اس کی رکھنی، وہ اس کے لیے تقوی اور اللہ کا خوف جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے بغیر آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی ذات کا واسطہ جو ہے یہ ایک بہت بڑا واسطہ ہے۔ جیسے کہ انسان جو ہے جب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ اللہ کے نام کا واسطہ دے کر جو ہے وہ طلب کرتا ہے، تو اللہ کے نام کی تکریم جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی گھوڑے پر بیٹھ کر سفید لباس پہن کر بھی کسی انسان کے پاس آ کر اللہ کے نام کا کچھ مانگتا ہے اللہ کا واسطہ دے کر، تو اس کو لازمی دینا چاہیے۔ تو جیسے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو، اور جو اللہ تعالیٰ کا واسطہ لے کر کوئی چیز طلب کرے تو اسے دے دو۔ یعنی انسان بعض دفعہ کوئی آدمی جو ہے وہ اصرار کر رہا ہوتا ہے اور ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اللہ کا نام رکھ کر مانگ لیا ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہے اس کو کچھ نہ کچھ دے کر ہی لٹاؤ، اس کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ ہے۔ ہم نے کس نام کا لحاظ رکھنا ہے، کس نام کی تکریم کرنی ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کا نام۔ کیونکہ فقیر جو ہوتے ہیں وہ اکثر یہی کہتے ہیں اللہ کے واسطے کچھ دے دو، تو جب وہ اللہ کا واسطہ دیتے ہیں تو تب بھی اسے دے دو، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر سفید اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت لباس ہے، لیکن اللہ کا واسطہ دے کر کوئی چیز مانگ رہا ہے تو فوراً اسے دے دو۔ یہ نہ دیکھو کہ اس کی حیت کیا ہے، دیکھنے میں تو وہ بالکل امیر ترین شخص نظر آ رہا ہے اور مانگ رہا ہے، نہیں، ہم نے اپنا ہاتھ نہیں روکنا، کیونکہ اس نے بہت بڑی ذات کا واسطہ دے کر ہم سے مانگا ہے۔ تو اللہ کے نام کی تکریم جو ہے وہ ہمیں کرنی ہی کرنی ہے، اور اگر ہم اللہ کے نام کی تکریم نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کے نام کے تقدس کو ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمیں گناہ ہوگا۔ تو ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، کیونکہ عام لوگ یہی کرتے ہیں، کوئی کسی کو کتنا بھی واسطہ دے دے لوگ نہیں دیتے، لیکن یہ بات آج آپ لوگوں کو پتہ چل گئی ہوگی کہ جو اللہ کا نام کا واسطہ دے اس کو ضرور دو، اس کا ضرور تعاون کرو، چاہے وہ کس حال میں بھی ہے۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ارحام اب کیا ہیں جن کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ حسن سلوک کرنا ہے، قطع رحمی سے جو ہے وہ بچنا ہے، صلہ رحمی کا جو ہے وہ بہت ہی خیال کرنا ہے، کیونکہ قطع رحمی رشتہ داری کو توڑنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ قطع رحمی جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے صلہ رحمی کرنی ہے، قطع رحمی سے بچنا ہے، قطع رحمی نہیں کرنی، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنا ہے، خواہ وہ رشتہ دار محرم رشتہ دار ہوں یا غیر محرم رشتہ دار ہوں، ان کے ساتھ سب کے ساتھ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا سلوک کرنا ہے۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ کسی کے اس میں صلہ رحمی کرے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کر لیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ
اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ قرآن مجید میں ہمیں بار بار اس چیز کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور بھلائی اور قرابت داروں کو مال دینے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اتنی اس کے ساتھ پابندی کے ساتھ اور اتنی تلقین کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں حکم ملا ہے، کیونکہ صلہ رحمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت کو جانتے ہیں کہ آخر کیوں اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کے لیے اتنا جو ہے وہ ہمیں فورس کیا ہے کہ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے؟ صلہ رحمی سے رزق میں فراغی، کشادگی اور عمر میں برکت ہوتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائے کہ صلہ رحمی میں سے کیا ہوتا ہے، رزق میں فراغی بھی ہوتی ہے، کشادگی بھی ہوتی ہے اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ جیسے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراغی، فراوانی اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے وہ اللہ کے رحم کا لفظ جو ہے وہ رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جس نے تجھے ملایا میں اسے ملاؤں گا، اور جس نے تجھ سے رشتہ داری کو توڑا میں اس سے اپنی رحمت کو قطع کر دوں گا، کیونکہ رحم کا لفظ جو ہے وہ رحمان سے نکلا ہے۔ اس لیے صلہ رحمی کرنی جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ انسان کو وہ توڑ دے گا، صلہ رحمی جو ہے وہ توڑ دے گی۔ تو صلہ رحمی جو ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ کرنی چاہیے، اور رشتہ داروں پر جو ہے وہ صدقہ خیرات اپنا کرنا چاہیے، کیونکہ رشتہ داروں پر صدقے کی فضیلت جو ہے وہ زیادہ ہے، کیونکہ صدقہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی اور انسان کو بہت بڑے اجر کی جو ہے وہ امید ہوتی ہے، اور صدقہ جو ہے وہ انسان کو ہر قسم کی بیماریوں سے جو ہے وہ بچاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بیان کیا کہ اپنا علاج جو ہے وہ صدقے سے شروع کرو۔ یعنی جو شخص بیمار ہوتا ہے، آج کل کافی ساری سسٹرز جو ہیں وہ بیمار ہوئی ہیں، جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ کچھ وبا سی پھیلی ہوئی ہے، ہر بندے کو فلو وغیرہ اور بخار وغیرہ ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنا علاج جو ہے وہ صدقے سے کرنا چاہیے۔ بچے بیمار ہیں تو سب سے پہلے صدقہ ادا کریں اور پھر ان کا علاج کروائیں۔ علاج کروانا بھی سنت ہے، لیکن اپنے بیماری کا علاج جو ہے وہ صدقے سے کیا جائے۔ تو اگر وہی صدقہ کسی محتاج رشتہ دار کو دیا جائے تو اس کا مقام اور ثواب جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ سلمان بن عامر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین پر صدقہ کرنے سے صرف صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، جبکہ رشتہ دار پر صدقہ کرنے سے اجر دگنا ہو جاتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ سبحان اللہ، صلہ رحمی کا اجر جو ہے وہ بہت ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ کسی ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جس نے باطن یعنی دل میں دشمنی یا عداوت چھپا رکھی ہو، اجر میں تمام صدقات سے افضل ہوتا ہے۔ یہ صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے کہ وہ شخص جو کہ آپ کو بہت برا سمجھتا ہے، جس کے دل میں آپ کے بارے میں دشمنی ہے، آپ اس کو صدقہ خیرات دیں تو یہ سارے صدقات سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ ہم تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ دل میں اتنا ہمارے بارے میں گرج رکھتا ہے تو گرج جو ہے اس کے بدلے میں ہم اس کو صدقہ نہیں دیتے، لیکن نہیں، صدقہ تو ہے، کسی کو بھی آپ نے دینا ہے، اگر اس کو دے دیں گے تو آپ کا اجر جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ تو تھے صدقہ اور صلہ رحمی کا اجر۔ اب دیکھتے ہیں کہ قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے، اللہ رب العزت نے قطع رحمی سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے، اور سب سے بڑی نقصان اس کا کیا ہے کہ قطع رحمی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب بنتی ہے۔ استغفر اللہ، جو قطع رحمی کرتا ہے وہ اللہ کی لعنت کا سبب بنتا ہے، اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرما چکا تو رحم یعنی رحم جو تھا، رشتہ داری نے کھڑے ہو کر عرض کی کہ یہ قطع رحمی سے تیری پناہ میں آنے کا مقام ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں جو تجھے ملائے، اور اپنی رحمت سے کاٹ دوں، محروم کر دوں جو تجھے کاٹے۔ رحم یعنی رشتہ داری نے عرض کیا، یعنی رشتہ داری کو اللہ نے، رحم کو، صلہ رحمی کو اللہ نے الفاظ دیے۔ تو رشتہ داری نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ بات طے ہو گئی کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی آتی ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور قطع رحمی جو ہے انسان کو دنیاوی سزا کا مستحق بنا دیتی ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کسی کے ساتھ اپنا تعلق اور رشتہ توڑتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ تو جیسے کہ حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم اور زیادتی اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی ایسا گناہ نہیں جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں جلدی دے، اس کے ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، یعنی دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ قطع رحمی کرنے والے شخص کا کوئی عمل جو ہے وہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ جس نے اپنی رشتہ داری توڑی ہوئی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنا پسند نہیں کرتا اور رشتہ داروں سے نہیں ملتا، تو اس کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ قبول نہیں۔ جیسے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں کے اعمال ہر جمعہ کی رات اللہ کے ہاں جو ہیں وہ پیش کیے جاتے ہیں، لیکن فلا يقبل عمل قطع رحم، قطع رحمی کرنے والے شخص کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ کہیں ہم نے تو نہیں اپنے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں جو ہیں وہ توڑی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں پہلے ان سے سلام لے لینا چاہیے، تاکہ ہمارے جو عمل ہیں، جو ٹوٹے پھوٹے ہم عمل کرتے ہیں دن اور رات میں، وہ ہمارے ایسا نہ ہو ضائع ہو جائیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، اور ہم صلہ رحمی کریں، قطع رحمی سے ہمیں بچنا ہے۔ تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو فرمایا تھا اے عقبہ صلہ رحمی اس سے بھی کر جو تجھ سے قطع رحمی کرے، جو تجھ سے رشتے توڑتا ہے تو اس کے ساتھ رشتے جوڑ، اور ایسے شخص کو بھی دے جو تجھے محروم رکھے، اور تو اس سے حد المقدور درگزر کر جو تجھ پر ظلم کرے۔ تو اگر ایک انسان دوسرے کی اس پہ بیہیو پہ اسے معاف کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر جو ہیں وہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ درگزر کرنے والوں کو بہت ہی پسند کرتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی کا جو ہے سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ رشتہ دار تو ہیں ہی ہیں، لیکن ماں جو ہے وہ صلہ رحمی کرنے کے لحاظ میں سب سے پہلے اس کا حق ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میرے حسن سلوک یعنی صلہ رحمی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امو کا، تیری والدہ۔ اس صحابی نے 3 مرتبہ یہی سوال کیا تو ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تیری والدہ تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ 4تھی مرتبہ فرمایا تو فرمایا ابو کا، تیرا والد۔ تو والدین کے بعد پھر جو رشتے میں بدرجہ نزدیک تر ہوں، یعنی بہن بھائی ہوتے ہیں والدین کے بعد، وہ تیرے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ نگہبان ہے۔ رقیب جو ہے وہ رقب سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے گردن کا پچھلا حصہ، را کاف با اس کا روٹ ہے رقب۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ہمیں تقوی کا حکم دیا، پھر آدم اور حوا کی تخلیق کا ذکر ہم نے پیچھے بھی پڑھا ہے، اس کے بعد انسانیت کے ساتھ صلہ رحمی کا ذکر پڑھا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، نگہبان ہے، تمہیں ہر لمحہ چیک کر رہا ہے، تمہاری چیکنگ ہر وقت ہو رہی ہے۔ تمہارا کوئی عمل، ہم سب کا کوئی عمل بھی اللہ رب العزت سے پوشیدہ نہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو اس لیے جب ہم عبادت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں
یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ذہن میں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اللہ اپنے بندوں کو ہر وقت جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور دو یتیموں کو ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث، ولا تتبدلوا با دال لام الخبیث، خبیث کو بالطیبی، خا با سا اس کا روٹ ہوگا، تا یا با اس کا روٹ ہوگا طیب کا، کہ تم یتیموں کو ان کا مال دو، یعنی صلہ رحمی کے بعد جو ہے وہ سب سے پہلے کن کا ذکر آیا؟ رشتہ داروں میں ہوں یا کوئی اور ہوں، یتیموں کے حقوق کا خیال رکھنے کا ذکر جو ہے وہ سب سے پہلے آیا ہے رشتہ داری کے بعد، کہ کیونکہ اسلامی معاشرے کے جو احکامات ہیں ان میں ایک دوسرے کی کفالت، تعاون، کمزوروں کے ساتھ ان کے حقوق کی رعایت رکھنا، یہ سب کچھ بہت ہی ضروری ہے۔ اور پھر عدل کے ساتھ میراث اور ورثہ میں تقسیم کرنا یہ بھی حق ہے۔ وآتوا الیتامى، اور دو یتیموں کو اموالہم ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور نہ تم بدلو ناپاکی کو پاکیزہ چیزوں کے ساتھ، یعنی کہ یتیموں کا مال اس طریقے سے نہیں ہضم کرنا کہ ان کے بچے چھوٹے ہیں اور اگر ہم میں سے کوئی کفالت ان کی کرنا چاہتا ہے، وہ کفیل بن گیا ہے، ماں باپ نہیں ہے تو ان کی چیزیں ہمارے پاس پڑی ہیں اور ہم اس کو جو ہے وہ اچھی چیز رکھ کے بری چیز جو ہے وہ اچھی چیز ان کی لے کے اور بری چیز اس کی جگہ پر رکھ دیں کہ یہ چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا پتہ ہے، یہ نہیں کرنا۔ کوئی چیز کی رد و بدل جو ہے وہ نہیں کرنا، اگرچہ وہ کوالٹی میں ایک ہی جیسی چیزیں ہیں، اگر رنگ کی بھی تبدیلی کرنی ہے تو وہ بھی جائز نہیں۔ کسی کوئی کہے کہ کسی کے برتن پڑے ہوئے ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں اور مجھے یہ رنگ زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور میرا بھی سیٹ ایسا ہی ہے، میں اس کے ساتھ وہ اپنا سیٹ بدل لیتی ہوں، بات تو ایک ہی ہے، کلر کا صرف فرق ہے، تو اتنی بھی چینجنگ کرنی یتیم کے مال میں جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز ان کے مالوں میں سے لینا وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور کیونکہ یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کی طرف اللہ رب العزت نے زیادہ توجہ کروائی ہے، یتیم بچے، کیونکہ یہ بچے جو ہیں شفقت پدری سے جو ہیں وہ محروم ہوتے ہیں، اس لیے یہ معاشرے کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ اہل ایمان جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے سب کو ان کی خیر خواہی کرنے کا جو ہے وہ حکم ملا ہے۔ تو یتیم کی کفالت کرنے کا اجر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، خواہ وہ اپنے رشتہ داروں میں ہو یا کوئی غیر یتیم ہو، اس کی کفالت کرنا اللہ رب العزت کے نزدیک انتہائی محبوب عمل ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے رشتہ داروں میں سے یا کسی غیر رشتہ دار یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ سبحان اللہ، یعنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کا آپ نے اشارہ کیا، جس طرح درمیان والی انگلی اور دوسری انگلی کتنا ان میں آپس میں باہم میں فاصلہ ہے، اتنا جو ہے وہ میں اور وہ قریب ہوں گے۔ تو انسان کو ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈنے چاہیے، یتیموں، یہ جو یتیم ہوں جن کا کوئی والی وارث نہ ہو، ان کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ ہمیں دینی چاہیے۔ لیکن یتامت اس وقت تک ہوتی ہے، یتیم بندہ اس وقت ہوتا ہے جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، جب وہ بالغ ہو جائے تو یتیمی کا حکم جو ہے ان سے ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ غطفان کے ایک شخص کے پاس اپنے بھتیجے کا بہت سارا مال جو تھا وہ بطور امانت پڑا ہوا تھا، بلوغت کے بعد اس نے مال کی واپسی کا مطالبہ کیا، یعنی جنہوں نے بھتیجے نے واپسی کا مطالبہ کیا تو چچا نے جو تھا وہ انکار کر دیا، تو یہ مقدمہ جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پیش ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی کہ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو اور ان کے مال کو تبدیل نہ کرو، بالکل تبدیل نہ کرو، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ جوڑ کر کھا نہ جاؤ،
یعنی یہ نہیں کہ اب ان کا مال ہے، ان کے پیسے ہیں، وہ اپنے پیسوں میں رکھ دیے اور ان کو بھی خرچ کر لیا اور اپنے پیسے بھی خرچ کر لیے، کوئی تمیز نہیں رکھی پیسوں میں کہ یہ ان کی امانت ہے، نہیں، بلکہ انہو کان حوبا کبیرہ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جیسے کہ کیونکہ یتیم کا مال کھانا اس پر بہت بڑی وعید ہے اور اسے گناہ کبیرہ سے جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 7 تباہ کن چیزوں سے اجتناب کرو، بچو۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے اللہ کے رسول وہ کیا ہیں جو 7 تباہ کرنے والی چیزیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی ایسے شخص کو ناحق قتل کرنا جس کا قتل اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیرنا اور پاک دامن بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر بہتان لگانا۔ جیسے کہ آج کل گھروں میں بیٹھی عورتیں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر دیتی ہیں کہ فلاں اس طرح کی ہے، فلاں اس طرح کی، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جو کہ انسان جو ہے وہ اپنے لگن میں بیٹھا ہی کر لیتا ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کو بھی پتہ نہیں، اور لوگ جو ہیں کسی کی برائیاں اچھالنے میں جو ہیں آج کل سب سے آگے ہیں، اور کسی کے کردار پر جو ہے وہ تہمت لگا دینا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہے، ہمیں بغیر دیکھے کسی کی بات نہیں کرنی، اور اگر دیکھ بھی لیا ہے تو اس پر جو ہے وہ اس کی پردہ پوشی کرنی ہے، کیونکہ جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرے گا اللہ رب العزت آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈالیں گے۔ سبحان اللہ، من سترہ سترہ اللہ، جس نے دنیا میں کسی کے عیبوں کو نشر نہیں کیا اللہ قیامت والے دن اس کے عیب نشر نہیں کرے گا۔ ایک تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، دوسرا ہم اس کا نشر بھی اتنا کر دیتے ہیں، تو یہ بہت کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو یہ چیزیں عام ہم عورتوں میں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس چیز سے محفوظ فرمائے کہ ہم ایسے ہی بن دیکھے جو ہے وہ باتوں میں کر کے اپنے گناہ جو ہے وہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم ڈرو یہ کہ تم نا انصاف کرو گے، خا فا واو اس کا روٹ ہوگا، خا واو فا اس کا روٹ ہوگا، اللہ تقسطوا یہ کہ تم نا انصاف کر سکو گے، فی الیتامى یتیم عورتوں کے بارے میں۔ اب یتیم عورتوں کی کفالت کے بعد ان کی شادی کی باری آ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کیسے اس کو ترتیب کے ساتھ جو ہیں وہ لا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کے پاس یتیم اور لڑکی ہے اور وہ خوبصورت بھی ہے اور وہ اس کے پاس پرورش پاتی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، اگر کسی کی گود میں جو کہ گود میں صاحب حسن و جمال مالدار یتیم لڑکی پرورش پاتی تو وہ آدمی دوسری عورتوں سے کم مہر پر اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ پہلے لوگوں کی یہی عادت ہوتی تھی، اور کیونکہ یتیم کو اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا کوئی والی وارث نہیں، تو اس کا معاشرے کے مطابق جو ہے یا مرد اپنی حیثیت کے مطابق جو تھا وہ مہر نہیں دیتا تھا، بلکہ کم مہر پر اس سے شادی کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل فرمائی کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیم عورتوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے تو تم کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تم ڈرتے ہو یہ کہ نہ تم انصاف کر سکو گے یتیم عورتوں کے بارے میں، کیونکہ ان کے حق مہر کا جو ہے وہ صحیح اختیار کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، یہی تقوی اور عدل و انصاف ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ بات ہوتی تھی کہ مرد جو تھے وہ خود نکاح کر لیتے اور مہر کی ادائیگی یا تو برائے نام ہوتی تھی یا پھر اس کا مہر جو تھا وہ بالکل ہی ختم کر دیا جاتا تھا، یعنی لکھ لیتے تھے لیکن بعد میں ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو تم پھر ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو، فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، بس تم نکاح کرو، نون کاف ہا اس کا روٹ ہوگا، نہ کہا، جو تمہیں خوش لگے، من النساء عورتوں میں سے، مسنا دو دو، وسلا تین تین، ورباع اور چار چار۔ یعنی یتیم کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہے تو پورے عدل و انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کا اگر حسن و جمال تمہیں پسند آ جاتا ہے
تو اس کا مہر جو ہے وہ کم نہیں رکھنا، بلکہ جتنی معاشرے میں عام لڑکیوں کا مہر ہوتا ہے اتنا ہی رکھنا ہے۔ اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، ان کے علاوہ وہ اور عورتوں سے جو کہ آزاد ہیں یا جو جن کے والی وارث موجود ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یتیم لڑکیوں کے ساتھ اگر نکاح کرنا ہے تو پھر بے انصافی نہیں کرنی، اور بلکہ دوسری عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرو۔ ان میں سے دو دو بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں، یعنی دو بیویاں بیک وقت رکھ سکتے ہیں، تین بھی رکھ سکتے ہیں، اور چار بھی جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی لڑکی چھوٹی ہے اور اس کا نکاح ہو گیا ہے، لیکن جب اسے ہوش آئی، یعنی جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچی، تو اس کو وہ لڑکا پسند نہ آیا، تو پھر وہ نکاح جو ہے وہ بھی فسق ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر بچپن میں کسی کا نکاح ہو گیا اور بڑے ہو کر سمجھدار ہونے کے بعد اس کو وہ مرد نہ پسند آیا، تو اس کا نکاح جو ہے وہ فسق کیا جا سکتا ہے، کیونکہ لڑکی کی رضامندی کو مقدم رکھنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نے دربار رسالت میں رخصتی سے پہلے حاضر ہو کر عرض کی کہ اس کے والد نے اس کا نکاح کر دیا ہے، حالانکہ وہ اس شخص کو پسند نہیں کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکاح قائم رکھنے یا فسق کرنے کا جو تھا وہ اختیار دے دیا، یعنی اگر اس کا دل کرتا ہے تو کر لے اس کے ساتھ شادی، اور اگر نہیں دل کرتا تو اپنے نکاح کو فسق کر سکتی ہے۔ لیکن نا انصافی جو ہے وہ کرنا بالکل صحیح نہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں عورتیں اور پسند ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لو۔ نکاح کے وقت جو ہے وہ لڑکی کی اجازت لی جائے گی، اور اس کی خاموشی ہی اس کی اجازت ہوگی۔ انکار کی صورت میں اس کو نکاح پر جو ہے وہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اور اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو پھر ان کے علاوہ جو تمہیں اچھی لگتی ہوں، دو بیویاں رکھ لو، تین رکھ لو، چار رکھ لو، یعنی وقت چار عورتوں کو زوجیت میں رکھنا جو ہے وہ جائز ہے، کیونکہ اس سے زیادہ بیویاں جو ہیں وہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ جب اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 10 بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ منہن اربعا، ان میں سے 4 کو منتخب کر لو اور باقیوں کو طلاق دے دو، یعنی جو تمہیں 4 پسند ہیں وہ رکھ لو، باقیوں کو طلاق دے دو۔ تو اگر ان کے معاملات میں پھر انصاف کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، اور اگر انصاف نہیں کیا جائے گا تو اس شخص پر جو ہے وہ پھر سزا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 بیویاں رکھنے پر بھی جو ہے اس میں بھی اللہ رب العزت کے حکم میں جو ہے وہ حکمت ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی فیصلہ جو ہے وہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر بھی دوسری شادی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اس کے لیے فائدے کیا ہیں؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، کیونکہ پہلے عورتیں جو تھیں وہ جنگ میں آتی تھیں اور ان کے مرد جو تھے وہ شہید ہو جاتے تھے، تو پھر وہ بیچاری اکیلی رہ جاتی تھی، اس لیے مرد کو 4 کی کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی، تاکہ ان بیواؤں اور بچوں کو سہارے کی ضرورت ہے۔ تو آج کل تو مرد یہ چیز نہیں کرتے کہ کسی کو سہارا دینے کے لیے ہم شادی کر لیں، بلکہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ شادیاں کرتے ہیں، اور پھر گھروں میں انصاف نہیں ہوتا، تو پھر جس کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں۔ اور پھر کس لیے اجازت دی؟ ایک تو یہ وجہ تھی کہ عورتیں جو تھیں وہ جنگوں میں ان کے خامد جو تھے وہ شہید ہو جایا کرتے تھے، تو اس لیے بھی اجازت دی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ عورت طبی طور پر مختلف اس کی حالتیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا خامد اس کے قریب نہیں جا سکتا، مثلا حیض میں ہے، نفاس میں ہے، یا عورت جو ہے وہ جماع کے قابل نہیں رہی، تو مرد کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی اسی بیوی کی وجہ سے کسی زنا کے فعل کا مرتکب ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بیویاں رکھنے کی، 3 رکھنے کی جو ہے وہ اجازت دی۔
اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ بچوں کی خواہش ہے اور عورت اتنے بچے پیدا کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے، تو اس کی خواہش کو جو ہے وہ معروم نہ رکھا جائے، بلکہ وہ اس سے بھی پھر یہ نہ ہو کہ وہ کوئی باہر لوگوں کے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ایسے کام گندے کرتا پھرے۔ تو اس لیے مرد کو ان پریشانیوں سے بچانے کے لیے بھی 3 یا 2 یا 4 بیویوں کے رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اور بعض مردوں کی جو ہے وہ جنسی خواہشات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایک بیوی پر ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا، تو تب بھی ان کے لیے دوسری بیوی کی اجازت جو ہے وہ دی گئی تاکہ ان کے جذبات کی جو ہے وہ تسکین ہو جائے اور کوئی حرام طریقہ جو ہے وہ اختیار نہ کریں۔ اور کیونکہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ انسان کو غلط کاریوں سے بچاتا ہے اور انسانی نسب کی حفاظت جو ہے وہ سب سے زیادہ مقصود ہے، کیونکہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ اس کا کوئی نسب نہیں ہوتا اور کوئی اس کو ماننے کے لیے تسلیم نہیں مطلب کہ اس کو ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بھی مرد کو 2 2 3 3 4 4 نکاح کرنے کی اجازت دی گئی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، یہ کہ تم انصاف نہ کر سکو گے، فواحدۃ، تو تمہیں ایک ہی بیوی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کا بھی حکم دیا، اور اگر عدل و انصاف نہیں وہ کر سکتا، اس کو پتہ ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، تو پھر وہ ایک ہی بیوی جو ہے وہ رکھ لے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس آدمی کے پاس 2 بیویاں ہوں اور ان کے درمیان عدل نہ کرے تو قیامت کے دن فالج زدہ جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ استغفر اللہ، یعنی اتنا سخت گناہ بھی ہے اگر وہ عدل نہ کر سکے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں، آپ کس قدر ان میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ آپ ان کے لیے پورا جو تھے وہ عدل و انصاف کرتے، ان کے رہنے میں، ان کو ان کے پاس جانے میں، یعنی ہر ایک کی باری جو تھی وہ مقرر تھی، لیکن جو آپ کا دلی میلان تھا وہ زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ لیکن آپ نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ، جس چیز کا میں مالک تھا اس میں تقسیم ہے، یعنی میں عدل کے تقاضوں کو میں نے پورا کیا ہے، یعنی ان کی گزران ان کو ویسے دی ہے، ان کے پاس جاتا بھی ہوں، یعنی ساری چیزیں، لیکن جس چیز کا میرے میں اختیار نہیں ہے، یعنی انسان کا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ساری عورتوں سے زیادہ تھی، تو اس پر میرا مواخذہ جو ہے وہ نہ کرنا۔ پہلے حضرت خدیجہ کے ساتھ تھی، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تھی ان کی محبت تھی۔ ہاں، اگر ظاہری طور پہ مرد جو ہے وہ ساری بیویوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے، ساری بیویوں کو خوش رکھتا ہے، لیکن دل کا میلان اگر اس کا ایک سائڈ پہ ہے، ایک کے ساتھ ہے، تو اس پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو مالک ہوئے تمہارے دانے ہاتھ، ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ زیادہ قریب ہے کہ اس طرح تم نا انصافی سے بچے رہو گے۔ تو اسلام نے انسان کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اس کی رہنمائی کی کہ اگر کوئی انسان زیادہ بیویوں کی صورت میں عدل نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی بیوی یا لونڈیوں سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کرنے پر اتفاق کرے۔ ان میں آزاد عورت کی طرح تقسیم میں، یعنی جو لونڈی ہوتی ہے اس کی تقسیم میں عدل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ ان میں عدل نہ کرنے والا اللہ کے ہاں جو ہے وہ مجرم نہیں ہوگا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے انصاف کے زیادہ قریب قرار دیا ہے، انصاف کے زیادہ قریب قرار دیا ہے کہ اگر اس کے پاس لونڈی ہے، ایک اس کی آزاد بیوی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی انصاف ہو سکا تو اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایک بیوی رکھ لے اور ایک لونڈی رکھ لے۔ او یہ پہلے حکم تھا، لیکن اب لونڈیاں نہیں ہیں، اب جو بھی ہوگی وہ اس کی، کیونکہ اب سب عورتیں آزاد ہیں، اب بیوی کی صورت ہوگی، لونڈی کی صورت نہیں ہوگی۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور دو عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی کے ساتھ، یعنی عورتوں کا حق مہر جو ہے وہ خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن مردوں کے زیر کفالت یتیم لڑکیوں کو رکھا ہوا ہے
ان کو یہ سب سے زیادہ حکم ہے کہ وہ ان کا مہر جو ہے وہ خوشی کے ساتھ ادا کریں اگر وہ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر وہ دوسروں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے آزاد عورت تو پھر اپنا حق مہر لے گی، اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا حق مہر جو ہے وہ خوشی کے ساتھ ادا کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت ساری تعلیمات دی ہیں کہ عورت کا مہر جو ہے وہ ادا ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام شرطوں سے زیادہ پوری کرنے کے مستحق وہ شرط ہے جو کہ مہر ہے، جس سے تم نے اپنی بیویوں کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، تو لہٰذا اپنی بیویوں کو جو ہے وہ حق مہر ادا کرو۔ تو حق مہر جو ہے وہ عورت کا حق ہے۔ تو دور جاہلیت میں جو تھا وہ مہر کی بہت ساری قسمیں تھیں، جس میں ظلم و ستم بھی بہت زیادہ تھا، جو کہ سب سے بڑا ظلم تو یہ تھا کہ یتیم اور جو غریب لڑکیاں ہوتی تھیں ان کے لیے مہر مقرر ہی نہیں کیا جاتا تھا، اور بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ عورت کا ولی مہر خود جو تھا وہ کھا جاتا تھا۔ مہر ولی جو ہوتا تھا وہ مرد اپنا، یعنی اس کا باپ یا اس کا چچا یا اس کا ماموں ہوتا تھا، تو وہی حق مہر جو تھا وہ لے جاتا تھا۔ تو اس لیے مہر جو ہے وہ مرد کو کہا گیا ہے کہ وہ خوشی کے ساتھ ادا کرے، اور عورت کو ادا کرے، نہ کہ اس کے ولی کے ہاتھ میں دے، بلکہ عورت جس کے ساتھ، جس کو اس نے اپنی بیوی بنایا ہے، وہ دے۔ تو زمانہ جاہلیت میں مرد کچھ اس طرح بھی کرتے تھے، اور آج بھی کرتے ہیں کہ بیوی شادی تو کر لی لیکن حق مہر جو تھا وہ اس میں ڈیو کر دیا لکھنے میں، اور پھر اس عورت کو اتنا تنگ کرتے ہیں، اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ اپنے مہر سے دستبردار ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں اپنا مہر نہیں لوں گی اور مجھے ایسے ہی چھوڑ دو۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ لوگ نکاح جو بٹا سٹے کا نکاح کرتے ہیں، جس میں وہ بھی کہتا ہے کہ میں حق مہر نہیں دوں گا، لڑکی کا بھائی، اور ادھر سے وہ دوسرا لڑکا بھی کہتا ہے، جو کہ شادی ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی بہن کے ساتھ کرتے ہیں، تو وہ بھی جائز نہیں۔ نکاح جو ہے وہ اس میں حق مہر اگر ہو تو وہ نکاح جائز ہے۔ جس میں نکاح کے وقت حق مہر نہ لکھا جائے اس کو شغار کہتے ہیں، نکاح شغار، تو وہ جائز نہیں ہے جس میں حق مہر مقرر نہ ہو، اور اگر حق مہر مقرر ہے تو پھر ایسا نکاح جو ہے وہ جائز ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، اگر وہ خوش دلی سے تمہیں ان شیء منہ نفسا، اگر وہ خوش دلی سے کچھ مہر چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو تم شوق سے کھا سکتے ہو، خوشگوار بنا کر اور مزیدار کر کے۔ یعنی مہر کی حقیقی حقدار تو لڑکی خود ہے، نہ کہ اس کے ولی، کیونکہ یہ عورت کا ہی حق ہے اور اس کو ہی دینا ہے۔ اور اگر عورت خوش دلی سے اپنا حق مہر جو ہے وہ کچھ مرد کو بھی دے دیتی ہے، یا اس کو کچھ کلی طور پر یا جزوی طور پر معاف بھی کر دے، تو پھر مرد جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس پر پھر کوئی تان یا ملامت نہیں ہوگی، بلکہ وہ عورت کی طرف سے اس کو گفٹ ہے۔ اور وہی ہنیم مریا یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ بولا ہے، یہ نہیں کہ مرد پہلی رات ہی اپنی بیوی کو، کیونکہ اس دن تو وہ اس کے لیے بہت دل فراغ ہوتی ہے، اور وہ کہے کہ آج تم اپنا حق مہر سب سے پہلے معاف کرو، تو بالکل نہیں معاف کرنا چاہیے، بلکہ نہیں، جب وہ دیکھے کہ اس کا خاوند اس کے لیے بڑا ہمدرد ہے، بہت اس کا کیری ہے، اور بہت اس کا خیال رکھنے والا ہے، اور ہر طرح سے ہے، تو اگر حالات کچھ اس طرح کے پیدا ہو جائیں کہ مرد کو پیسے کی ضرورت ہے اور عورت کے پاس وہ حق مہر کے پیسے ہیں، تو ان میں سے کچھ اپنے مرد کو دے سکتی ہے، وگرنہ اس کا حق مہر جو ہے وہ صرف اسی کا ہی حق ہے، وہ نہیں دے سکتی۔ اگر اس کا دل خوش ہے، زبردستی اگر مرد لیتا ہے تو وہ اس پر گناہ ہوگا۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اگر وہ خوش دلی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تمہارے لیے، فَكُلُوهُ، پس تم کھاؤ اس کو، ہنیئا مریا، اور اس کو مزیدار بنا کر اور شوق کے ساتھ، یعنی تم اس کو کھا سکتے ہو، لے سکتے ہو۔ تو اس میں عورتوں کے دیکھیں کتنے احکامات جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے ہمیں بیان کر کر کے بتائے ہیں، اور یہ صورت سب عورتوں کے لیے پڑھنی سمجھنی بہت ہی ضروری ہے، اور ہمیں اس صورت کو پڑھتے ہوئے اب کوئی چھٹی نہیں کرنی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہم سبق جو ہیں اس کا مس کر بیٹھیں،
کیونکہ پھر جب اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو وہ جب سنتے ہیں تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، پھر کوئی بات سمجھ آئی کوئی نہ آئی، جبکہ قرآن کھول کے سن رکھ کے آگے بیٹھ کر سننا اس کا کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے، اور پھر انسان ساتھ ساتھ نوٹس بھی لے لکھے تو اس کا پھر اور مزہ ہے کہ واقعی اس نے بات کو سمجھ لیا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نوٹس بنانے بہت ہی ضروری ہیں، تاکہ انسان کو ہر معاملے کا جو ہے وہ پتہ ہو۔ الحمدللہ اب تو ساری عورتیں جو کلاس میں ہیں وہ سب شادی شدہ ہیں، اگر آگے بچوں کی شادیوں کرنی ہیں تو سارے احکامات کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اور نہ تم دو بے وقوفوں کو ان کا مال۔ سفیہ کی جمع جو ہے وہ سفہا ہے، سین فاہا اس کا روٹ ہوگا، اور نہ تم دو بے وقوفوں کو اپنا مال، التی جعل اللہ لکم قیاما، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزر بسر کا ذریعہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ یعنی مال و دولت بھی اللہ رب العزت کی بڑی ہی عظیم نعمت ہے، لیکن اس کو حلال اور جائز طریقے سے حاصل کر کے اس سے مکمل زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے، اور مال و دولت کو بے جا جو ہے وہ خرچ نہ کیا جائے، وگرنہ یہی اللہ کی نعمت جو ہے اخروی عذاب کا باعث بھی بنتا ہے۔ کہ انسان جب لوگ شادیاں کرتے ہیں تو پھر لوگ کیسے پیسہ اڑاتے ہیں رسم و رواجوں پر، کچھ مہندیوں پر جو اپنی طرف سے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، لیکن یہ وہ کیا ہیں اخروی عذاب کا سبب بن جائیں گی، کیونکہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان رسم و رواجوں پر لینا اور پھر میوزک پہ پیسے کو خرچ کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں انسان کو یہ نعمت دی کہ وہ اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں جو ہے وہ خرچ کرتا رہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بڑی ہی اہم حدیث ہے اور دل کو ہلا دینے والی حدیث ہے، سب اس کو نوٹ کریں کہ آدم کا بیٹا اللہ تعالیٰ کو 5 چیزوں کا جواب دیے بغیر روز قیامت اپنے قدم نہ ہلا سکے گا۔ اللہ اکبر! یعنی 5 چیزوں کا جواب جب تک وہ نہیں دے گا اس وقت تک اس کے وہ اپنے پاؤں ہلا ہی نہیں سکے گا۔ ایک سب سے پہلی بات یہ کہ عمر کن کاموں میں گزاری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وقت کا جو ہے وہ سوال کر لینا ہے کہ وقت جو میں نے دیا تھا وہ کن کاموں میں خرچ کیا ہے، یعنی کون سے کام اللہ کی رضا کے کیے اور کتنی نافرمانی میں گزارا۔ نمبر 2، جوانی کن کاموں میں بسر کی، جوانی جو ہے وہ کن کاموں میں بسر کی، مال کہاں سے کمایا۔ نمبر 3، کہ کہاں حلال طریقے سے آتا رہا یا حرام طریقے سے۔ نمبر 4، مال کیسے خرچ کیا۔ نمبر 5، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ بہت بڑی بات ہے کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ تو یہ 5 باتیں ہر انسان سے پوچھی جائیں گی، اس وقت تک انسان اپنے قدم کو ہلا ہی نہیں سکے گا جب تک ان 5 باتوں کا جواب نہ دے لے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اس لیے یہ دعا روز مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، کتنا ہم پیسہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں اور کتنا اڑاتے ہیں اور کتنا اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات پہ خرچ کرتے ہیں، جو نئی بھی چیز ہمیں چاہیے ہوتی وہ بھی ہم خریدتے ہیں، اور اس کو بعض دفعہ تو وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے سے ضائع بھی ہو جاتی ہے، ویسٹ ہو جاتی ہے اور اس کا استعمال بھی نہیں ہوتا، لیکن جب ہمارا دل کرتا ہے تو ہم اسے خرید کر ہی رہتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں ہر وقت اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے۔ تو رزق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی حفاظت کرنا بھی جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، کیونکہ مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو انسان قتل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی شریعت مطہرہ نے اس کو شہید قرار دیا ہے، یعنی اپنی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شہید ہو گیا وہ کیا ہے، وہ شہید ہے۔ جیسے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، اگر کوئی شخص میرا مال نہ حق لینے کی کوشش کرے تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنا مال اس سے نہ دے۔ پھر عرض کیا اگر وہ مجھ سے لڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بھی اس سے لڑ، جیسے انسان کو کوئی لوٹ لیتا ہے یا کوئی ڈاکو وغیرہ پڑ جاتے ہیں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اگر وہ مجھے قتل کر دے تو آپ نے فرمایا تو شہید ہے۔ پھر اس نے عرض کیا کہ اگر میں اسے قتل کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور بات ہمیں بڑی اہم بتا رہے ہیں کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ کہ بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو۔ اب بے وقوف جو ہیں وہ کون ہیں اس کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بے وقوف جو ہیں، جیسے کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مطلب کہ کوئی عورت ایسی ہے جو کہ کم عقل ہے یا کم عقل اولاد ہے، وہ مراد ہے، یعنی بچوں میں اتنی عقل نہیں، بیوی میں اتنی عقل نہیں کہ وہ مال کو سنبھال کر رکھے، تو ان کے ہاتھوں میں مال نہ دو، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہاری گزران کا سبب بنا دیا ہے اسے اپنی بیوی اور بچوں کو دے کر ان کا محتاج نہ بن۔ بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سارا کچھ ہی اپنی بیوی اور بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور ایک ایک روپے کی بھی ضرورت پڑے تو پھر ان سے وہ مانگتے ہیں، اور وگرنہ تو ان کے ہاتھوں کی طرف حسرت سے دیکھے گا، اور اپنے مال کو اپنے پاس رکھ اور بقدر ضرورت بیوی اور بچوں کی ضرورتیں اس سے پوری کر۔ یعنی اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے بیوی اور بچوں کی ضرورتیں پوری نہ کرے، اور اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ اپنا سارا مال جو کما کر لاتا ہے وہ اپنی بیوی کے ہاتھ پر رکھ دے اور پھر بیوی اس کو دے یا نہ دے۔ تو یہ بے وقوفی سے مراد جو ہے وہ بیوی اور بچے ہیں۔ تو اپنا مال جو ہے وہ بیوی اور بچوں کو نہ دو، یعنی بے وقوف ہیں اگر ان میں اتنی عقل نہیں، ہاں اگر بیوی عقل مند ہے، بڑے طریقے کے ساتھ خرچ کرنے والی ہے اور اپنے خامد کو بھی پورا پورا دینے والی ہے اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنے والی ہے، تو پھر ٹھیک ہے اور اس کو دے سکتا ہے۔ اگر وہ مال کو ضائع کرنے والی ہے تو پھر وہ اس کو پورا مال نہیں دے سکتا، یا بچے چھوٹے ہیں، بیوی نہیں ہے، تو بچوں کے ہاتھ میں سارا مال پکڑا دے کہ چلو یہ لو تم جس طرح چاہو خرچ کر دو، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنا مال جو ہے وہ خود ہی اپنے پاس رکھنا ہے، جیسے مرد ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عورت سے زیادہ عقل دی ہے، تو وہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنا مال کو خرچ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بے وقوف کو مال دینے پر جو ہے وہ وعید بتائی ہے، جیسے کہ ابو موسیٰ عاشری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک وہ شخص جس کی بیوی بدکار ہو اور اسے وہ نہ صحیح طریقے سے آباد کرتا ہے اور نہ ہی وہ طلاق دیتا ہے، یعنی یا تو اسے طلاق دے کر چھوڑ دے تو یا پھر اس کی اصلاح کر کے اس کو ٹھیک کر لے، نہیں اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2 وہ آدمی جو قرض دیتے وقت اس پر کسی انسان یا اللہ تعالیٰ کو گواہ نہیں بناتا، یعنی قرض بھی دو تو اللہ کو گواہ بنا لو یا کسی انسان کو اور اس کو لکھ لکھوا لو۔ نمبر 3 وہ شخص جو کسی بے وقوف کے مال کا والی ہے اور اس کا مال اسی حالت میں اس کے حوالے کر دے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تم بے وقوفوں کو مال نہ دو، یعنی اگر کوئی بچے ہیں چھوٹے ہیں اور ان کا مال ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری جان چھوٹے یہ خود ہی اب خرچ کریں یا اس کو ضائع کریں، مجھے اس سے کوئی نہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا، بلکہ جب وہ جوانی کی حدود کو پہنچ جائیں، عقل مند ہو جائیں، تو پھر ان کا مال ان کو لٹا دو۔ ورزقکم فیہا اور تم رزق دو ان کو، یعنی بچوں کو بھی کھلاؤ اس مال میں سے، وقسوہم اور ان کا پہناوا بھی دو، اگرچہ وہ یتیموں کا مال ہے تو پھر ان کو کھانا وغیرہ بھی دو اور ان کے مال میں سے ان کو کپڑے وغیرہ بھی لے کر دو۔ وقولوا لہم قولا معروفا اور کہو ان کے لیے بات عقل مندی والی بات، یعنی معروفہ یعنی ایسی بات جو کہ دستور کے مطابق ہو، بری بات نہ ہو، بلکہ ان کو جو ہے اچھی بات کر ہر وقت جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور ہر وقت ان کے ساتھ جو ہے مشفقانہ انداز جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور 2 یتیم آزما لو یتیموں کو، با لام با اس کا روٹ ہوگا، یا تعمیم اس کا روٹ ہے، حتی اذا بلغ النکاح یہاں تک کہ وہ بلوغت نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی یتیموں کو پرکھتے رہا کرو، اگر ان کا مال تمہارے پاس ہے تو ان کی آزمائش کرتے رہا کرو، یعنی چھوٹے چھوٹے معاملات ان سے کروا کے دیکھو کہ واقعی وہ نفع نقصان کی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی استعداد اور اتنے ٹیلنٹ پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کو اچھے برے کی پہچان ہو گئی ہے۔ ہاں اگر ہو گئی ہے تو پھر بلوغت کے بعد ان کا مال جو ہے وہ ان کے حوالے کر دو۔ اب بلوغت کیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ جانتے ہیں کہ مرد کتنی سال میں لڑکا جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے، اس کی کچھ اسکالرز نے پہچان بتائی ہیں۔
ہم بھی یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے پتہ نہیں ابھی بالغ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، تو اس میں جو ہے اسکالرز نے اس کے کچھ سائنس بتائے ہیں۔ سب سے پہلے کہ احتلام کا ہونا، اگر بچوں کو احتلام شروع ہو گیا ہے تو پھر ان کی یتیمی اب باقی نہیں رہی، بلکہ اب وہ بالغ ہو گئے ہیں۔ اور احتلام جو ہے وہ بلوغت کی علامت ہے، اور 15 سال کی عمر میں جب بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے، جب اس کے زیر ناف جو ہیں وہ بال وغیرہ آ جائیں تو وہ بالغ کہلائے گا۔ اور عورتوں کی بلوغت کیا ہے، عورتوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ایسی علامات جو صرف عورتوں کے ساتھ ہی خاص ہیں، یعنی حیض اور حمل وغیرہ جب ان کو ہونے لگ جائے تو سمجھے کہ وہ بلوغت کو پہنچ گئی ہیں۔ یعنی حیض پہلے ہوتا ہے، نفاس تو پھر جب شادی کا نفاس کہہ رہی ہوں، حمل وہ تو پھر شادی ہو تو پھر ہے حمل، ورنہ اگر کوئی چھوٹی بچی کی عمر ہے تو اسے حمل ٹھہر گیا ہے تو سمجھے کہ وہ بالغ ہو گئی ہے، وہ بھی یتیم یعنی یتیم کے حکم سے باہر نکل آئی ہے۔ تو حیض بھی ہو جائیں، اگر 10 سال کی عمر میں 12 سال کی عمر میں حیض ہو جائیں تو وہ بھی یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ گئی، سمجھو پھر وہ اس پر بھی یتیم ہونے کا حکم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور اگر تم محسوس کرو ان سے، حمزہ نون سین اس کا روٹ ہوگا، بھلائی کو، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو لوٹا دو ان کی طرف ان کے مال، یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ ان میں معاملہ فہمی جو ہے وہ آ گئی ہے، اپنے نقصان اور فائدے کی وہ تمیز کرنا جان گئے ہیں، اور پھر تم کیا کرو، ان کے مال جو ہیں وہ ان کی طرف لٹا دو، اب ان کو دو، اب وہ اپنا استعمال جو ہے وہ خود کریں جس طرح بھی کرنا چاہتے ہیں۔ جب ان میں عقل مندی اور شعور ہوگا تو وہ بلا شبہ اپنے مال کو بڑے طریقے کے ساتھ جو ہیں وہ استعمال کریں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور نہ تم کھاؤ اس کو زیادتی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ، اس سے پہلے کہ وہ بڑے ہو جائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کفالت کرنے والوں سے اللہ رب العزت مخاطب ہیں کہ یتیموں کا مال اگر تمہارے پاس ہے تو پھر جو ہے تم ان کے مالوں کو، اگر تمہارے اندر بددیانتی پائی جاتی ہے تو یہ نہ ہو کہ یتیم کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال جو ہے وہ کھانے کی کوشش کرو کہ ہم جلدی جلدی کھا لیں، اس سے پہلے کہ یتیم بڑے ہو گئے تو انہوں نے اپنا مال جو ہے وہ واپس لے لینا ہے، تو لہٰذا ہم یتیم کا مال جو ہے وہ ضرورت سے زائد خرچ کر لیں تاکہ تھوڑا سے تھوڑا مال جو ہے وہ ان کو واپس کریں، اور کچھ اپنے اوپر کر لیں، کچھ ان پہ خرچ کر دیں، تو یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی غنی ہے وہ یتیم کے مال سے بچے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو کوئی فقیر ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ یتیم کا مال جو ہے وہ معروف طریقے سے ان کے ساتھ کھا سکتا ہے، یعنی جس کا اپنا کوئی کاروبار نہیں، صرف وہ یتیموں ہی کی جو ہے وہ کفالت کا ذمہ اس نے لیا ہوا ہے، وہ انہی کی سارا دن کیئر کرتا ہے، تو پھر وہ ان کے ساتھ کھانا وغیرہ معروف طریقے سے کھا سکتا ہے۔ اگر کوئی غنی ہے، اس کے پاس اپنا بھی مال ہے، تو وہ بالکل بھی یتیم کے مال کو ہاتھ بھی نہ لگائے، یہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اور جب تم لوٹا دو ان کی طرف ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو گواہ بناؤ ان پر، یعنی یہ بھی ایک قاعدہ کلیہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے کہ جب یتیم کا مال واپس کرو تو اس پر کوئی گواہ یا کوئی اسٹامپ وغیرہ جو ہے وہ لکھا ہونا چاہیے تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ یتیم بعد میں پھر مطالبہ دوبارہ کر دیں اور آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو، تو پروف جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں اس کے وٹنس بنے اور کچھ باتیں جو ہیں وہ لکھی جائیں کہ واقعی یتیم کا مال اس وقت میں اتنا خرچ ہونے کے بعد ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حسیبا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا۔ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تنہا ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو اس میں یتیم کے سرپرست کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ اس نے مال یتیم کے تحفظ کو یقینی نہ بنایا تو اس کی ہلکی سی بھی خیانت اگر اس نے کر لی تو اسے اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا، کیونکہ یتیم کا مال کھانا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی جس نے یتیم کا مال کھایا گویا کہ اس نے اپنا پیٹ آگ سے بھر لیا۔ تو اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمدللہ ہمارا یہ رکوع آج پورا نہیں ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اسے پورا کریں گے، ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے، تو میں اسی پر ہی اتفاق کرتی ہوں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس کو اس کے ساتھ اگلے رکوع کے ساتھ انشاءاللہ ملائیں گے، کیونکہ یہ معاملات جو تھے، یہ ساری آیات جو ہیں وہ کافی تفسیر کی حامل تھیں، اس لیے آپ کو کھول کھول کے سارا میں نے بتا دیا ہے تاکہ ہم صحیح طریقے سے جو ہیں وہ سورۃ نساء کو سمجھ سکیں اور ہمیں پتہ چلے کہ سورۃ نساء ہمیں کیا کہتی ہے، اور اللہ نے ہمارے نام کی سورت جو ہے وہ نازل کی ہے، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور یاد کرنے کی، اور جو سسٹرز بیمار ہیں آج کلاس میں نہیں آ سکیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، جتنے بھی دنیا میں بیمار ہیں ان کو صحت دے۔ اور اس کے علاوہ میں نے ایک پوسٹ آپ کو بھیجی تھی، ایک فلائر تھا وہ حدیث کے لیے، تو آپ اگر اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو اس حدیث کو، اس فارم کو بھی فل کیجئے اور کلاس لیجئے، اس میں انشاءاللہ بخاری کی کلاس ہوگی، 3 دن ہوا کرے گی، پاکستان کا بھی ٹائم لکھا گیا تھا، امریکہ کا بھی لکھا گیا ہے، لہٰذا آپ سب لوگ اس میں شامل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ہم قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی پڑھیں کہ ہمارے نبی کی حدیث کیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس فارم کو دیکھیں گے اور اسے فل کر کے سبمٹ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ جو سسٹرز لیٹ آتی ہیں پلیز وہ ٹائم پہ آیا کریں تاکہ اپنی حاضری جو ہے